اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم۔ ازل سے جو قدر جانتے ہیں وقت کی، ازل سے جو قدر جانتے ہیں وقت کی، وہ زندگی میں کبھی پچھتایا نہیں کرتے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ اس خسارے سے اپنے آپ کو جنہوں نے بچا لیا، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، صبر کی تلقین کی اور حق بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کامیابی رب کے ہاں مقدر ہے۔ سامعین محترم، وقت جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ اگر گم ہو جاتی ہے تو اس کا حصول دوبارہ ممکن ہے۔ زمین بوس مکان، اس کو بنانا دوبارہ ممکن ہے۔ مال کا ضائع ہو جانا، اس کا گم ہو جانا، اس کو کمانا دوبارہ ممکن ہے۔ اجڑے ہوئے باغ دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک مرتبہ اگر اس کو ضائع کر دیا تو یہ ایک ایسا قاطع ہے جو اس کو برباد کرتا ہے، یہ خود اس کی پوری زندگی جو ہے بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وقت فرمایا برباد نہ کر اپنی زندگی راہ جنون میں، کب کرے گا عبادت جب گناہ کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ اس لیے وقت جو ہے جس نے اس کو ٹھیک طرح استعمال کر لیا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اور نبی کی اطاعت کے اندر استعمال کر لیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ فرمایا القیس من دار نفسہ عاملا لما بعد۔ عقل مند شخص وہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص عقل مند ہے جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اس زندگی کے اندر کر لی، وہ عقل مند ہے۔ ہمارے ہاں عقل مندی کا کیا معیار ہے کہ فلاں نے بڑی جو ہے وہ گاڑی خرید لی ہے، بڑا عقل مند ہے۔ اس نے پیسہ اتنا کما لیا، وہ بڑا عقل مند ہے۔ اس نے وہ اتنی کارخانے کھول لیے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا بادشاہ عقل مند کس کو کہہ رہا ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اس عارضی زندگی کے اندر اس نے کر لی، وہ شخص کامیاب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص کے مسلمان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا، یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے، یہ اس کی عقل مندی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی ایسی چیز ہے، ایک ایسی خالق کائنات کی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں پرکھیں، ہم ٹٹولیں تمہیں، ہم دیکھیں جانچیں کہ تمہارے اندر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور سورۃ العنکبوت کے اندر آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے گمان یہ کر لیا کہ تم نے ایمان لایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے اور دیکھیں گے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ تمہارے اندر سچ کے پیچھے چلنے والا کون تھا اور جھوٹ کو اپنانے والا کون تھا۔ اور اسی طرح 18ویں پارے کے اندر آتا ہے سورۃ المؤمنون میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا
تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں جو پیدا کیا ہے یہ ویسے ہی عبث ہے تمہارا پیدا کرنا؟ نہیں، بلکہ تم نے میری ہی طرف لوٹ کے رہو۔ اور حشر میں جو 4 سوال ہوں گے سامعین محترم، سب سے پہلے جو 2 سوال ہوں گے وہ وقت کے متعلق کہ تمہاری زندگی کی ترجیحات کیا تھی، کیسا وقت استعمال کیا تھا، اور جوانی کی جو تمہارا جو نصب العین تھا وہ کیا تھا، تمہاری جوانی کیسی گزری، کس طرح تم جوانی دنیا کے اندر گزار کے آئے ہو، یہ حشر کا سوال۔ اور کوئی شخص جو ہے اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں آگے لے جا سکتا جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ اس لیے سامعین محترم، اس کے اندر ایک پیغام جو مقصود تھا وہ یہ تھا، جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے، کہ یہ جو زندگی ہے ایک عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو بنانے کی محنت کرنا، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو امام غزالی نے یوں مثال دی کہ اگر اس خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور مشرق مغرب اس کا خلا جو ہے وہ بھر دیا جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، وہ ایک دانہ لے کے چلا جائے، پھر 1000 سال بعد آئے، وہ ایک اور دانہ اٹھا کے چلا جائے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دانے سارے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ وہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جس نے رب کی رضا کو پکڑ لی، جس نے نبی کی اطاعت کے اندر اپنے زندگی کے لمحات اور امام الانبیاء کی اطاعت کو اپنا سائباں بنا لیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا اس عارضی زندگی کے اندر۔ ورنہ تو کیا ہے، وقت کی رفتار ہے زندگی، بہتی ہوئی آبشار ہے زندگی، شعور ذات اگر مقصد نہیں تو بے وجہ کا خمار ہے زندگی، اپنی تلاش نہ ہو جس میں ازری، خدا کی قسم بیکار ہے وہ زندگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے ان لمحات کو استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا